السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلم اسکالرز ڈی ایچ میں خوش آمدید۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ملتان میں ایک یادگار خطاب فرمایا تھا جامعہ خیر المدارس میں۔ 1991 کا بیان ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ آج اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو نئے دوست سننے والے سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے پاس بھی یہ ویڈیو شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ تو سماعت فرمائیں۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات علماء کرام، طلباء اعزام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، مدرسہ عربیہ خیر المدارس کا سالانہ جلسہ ہے۔ یہاں سٹیج پہ میں کافی دیر سے بیٹھا تھا اور ایک خیال مجھے پریشان کرتا رہا کہ یا اللہ تیری قدرت کا کیسا نظام ہے، کبھی یہ سٹیج کتنا حسین اور کتنا بزرگوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ ایک طرف سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے، دوسری طرف مولانا احمد علی صاحب لاہوری جیسے رحمہ اللہ جیسے قطب اور ابدال ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ۔ بہت بڑا سٹیج ہے یہ، ہم اور آپ اس کی عظمت کو نہیں جانتے۔ ہم نے اس سٹیج پہ مولانا بدر عالم مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا۔ باول نگر میں تشریف رکھتے تھے تو تشریف لایا کرتے تھے، اور شاہ جی تو ہر سال تشریف لاتے تھے۔ بڑے بڑے حضرات یہاں تشریف لانے والے ہوتے تھے، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ خیر المدارس کی ایک ایک اینٹ سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ بہت بڑا پرانا ادارہ ہے، اور ان 10-20 سال میں بڑا جگہ جگہ انقلاب آیا، تبدیلی آئی، نظام برباد ہو گئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس دور میں بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ یہ دارالعلوم زندہ اور تابندہ ہے۔ ہر کمرے میں اس کی روشنی ہے، ہر علاقے میں اس کا نور ہے۔ مانے نہ مانے، ماننا پڑے گا کہ خیر المدارس نے ساری زندگی علمی اور عملی ذوق شوق میں گزاری۔ اللہ پاک نے یہاں وہ اساتذہ کرام کی وہ دولت عطا فرمائی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں قبر پہ کھڑا تھا۔ خیال کی بات ہے، الحمد شریف میں نے 3 دفعہ پڑھی۔ جب بھی پڑھتا تھا خیال آتا تھا قاری رحیم بخش کیا کہتا ہوگا، غلط پڑھ رہا۔ 3 دفعہ الحمد شریف پڑھی، دوبارہ تسلی نہ ہوئی۔ ان حضرات کی ساری زندگیاں یہاں لگ گئی، ایک لگن میں، ایک ذوق میں، ایک شوق میں۔ ہماری طرح اگر وہ بھی دنیا بٹورنے پہ لگتے تو یہ کبھی سے فنا ہو جاتا۔ مولانا تنویر الحق صاحب آپ حضرات کو اچھی طرح سمجھا رہے تھے کہ دنیا یوں ہے
اور دنیا اس طرف جا رہی ہے. مولانا اب تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ ہم سے زیادہ سمجھدار بیٹھے ہیں. ایسی دوڑ ہے دولت کی، اقتدار کی. ابھی 2 مہینے سے زیادہ ہیں بلدیاتی انتخابات میں، اور سارے کونسلر بننے والے انگڑائیاں لے رہے ہیں. اب گلیوں میں جھاڑو نہیں دینی پڑے گی، بلکہ ان کے پجامے اور دھوتی تو جھاڑو دے دیں گے جو ووٹ مانگنے آتے ہیں. ساری رات دروازہ کھٹکے گا، اندر سے پوچھا بھائی کون ہے؟ اگر جی وہی تمہارا پرانا خدمت گزار چمڑے پاڑ. کبھی بلدیاتی الیکشن ہے تو کبھی وزارتی الیکشن ہے. اور اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہندوستان سے جنگ ہو گئی تو نواز شریف کو فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی، وزیروں کی فوج چڑھا دے گا. ایسا حال ہے بس. اور یہ وزیر بڑے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. یا خیر المدارس کا جلسہ 3 دن کا ہوتا تھا، قاسم علوم کا لانگ خاں میں ہوتا تھا. تو یہاں ایک وزیر آیا ملتان میں. اس نے سوچا مولویوں کی تقریر تو لوگ بڑے سکون سے بیٹھ کے سنتے ہیں، اور وزیروں کی تقریر میں گنڈیریاں کھا رہے ہیں، مالٹے کھا رہے ہیں، سنتے ہی نہیں. تو اس نے کہا یہ گر ہے، پہلے درود شریف پڑھواتے ہیں مولوی. کہنے لگا سارے پڑھو درود شریف، لا الہ الا اللہ محمد. اتنی بڑی تعلیم ہے ان کی کہ کیا پوچھتے ہو. پچھلے دور میں حاصل پور میں ایک وزیر آیا، ابھی زندہ ہے، میرے نام کا نام ہے اس کا، ساتھ رامے لگتا ہے. حاصل پور میں آیا اور تقریر کی. کہنے لگا میں ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کے حلوہ نکال کے چھوڑوں گا. اور 2-4 دن کے بعد ساتھی مجھے لے گئے، کہنے لگے تکڑا ہو جا. میں نے کیوں؟ کہ وہ یوں کہہ گیا. تو میں نے تقریر میں کہہ دیا کہ وزیر صاحب اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ نکالنا مقصود ہے تو پیٹ پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹروں کو بلواؤ گے، نرسوں کو لاؤ گے، دوا دارو کرو گے، مہینوں کا خرچہ دو گے. اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ آپ کو ضرورت ہے، صبح تشریف لے آنا، تازہ پیش کر دیں گے. بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ ضرورت سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ لوگ احمق سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں. مولویوں سے یہ کام لینا جانتے ہیں، کام دینا نہیں جانتے. اور مولوی بعض اوقات پاگل ہو جاتا ہے، اپنی عزت افزائی کو دیکھ کر وہ سمجھتا ہے یہ تو میرے بالکل مرید ہو گئے. اب یہاں خیر المدارس میں بھی دستار بندی ہوگی نا، ہوے گی نا؟ کیوں جی ہوگے گی نا؟ ایک مولوی صاحب نے لیڈی ٹہلا کی پہلے ہی دستار بندی کر دی. ایک مولانا نے پہلے ہی دستار بندی کر دی. اب کون سمجھائے ان کو؟ یہ کام لینے کے بڑے ہوشیار ہیں. بس جی ہم تو آپ ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے تابع دار ہیں، جیسے فرماؤ گے ویسے ہی ہو جائے گا. اور جب آیا ٹائم، انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہ ملا بکواس کرتا ہے. ایک نہیں سنتے. 45 سال ہو گئے یہ تماشا دیکھتے سنتے، کانوں کے پردے گل گئے. یہ نہ باز آئے. اچھا لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ہی ہم نے ان کو ووٹ دیا. بالکل نہیں، کوئی اسلام کے نام پہ دیتا، نہ کوئی ووٹ مانگتا. اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گاڑی میں لوگ سفر کر رہے تھے، ایک آدمی کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. تو گاڑی کھڑی تھی اسٹیشن پہ. وہ کہنے لگا ابا مجھے پیاس لگی ہے. انہوں نے کہا جلدی کرو گاڑی کھڑی ہے، وہ سامنے نلکا ہے. اس نے جا کے نلکا گیڑا، گاڑی چل پڑی. اس نے کھڑکی میں سے، اس کا نام تھا اسلام الدین چھوکرے کا، کھڑکی میں سے منہ نکال کے ارے اسلام جلدی پکڑ، جلدی کرنا، ڈنڈا پکڑ لے، ارے اسلام. وہ یوں اپنے بلائے بیٹے کو ڈبے والے کہنے لگے زندہ باد.
اس کا لڑکا رہ گیا، گاڑی چل گئی، مڑ کے کہنے لگا تمہارا بیڑا غرق ہو، میرا بچہ رہ گیا، تم زندہ باد مردہ باد میں لگے ہوئے۔ جو آتا ہے وہ اپنی چلا کر کے ایک طرف اٹھتا ہے۔ اسلام نعروں سے کبھی نہیں آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت نے خون کی ندیاں بہا کر اسلام لائے۔ اسلام کے سر میں درد ہو رہا ہے، اسلام کو کوئی مرغی اٹھ رہی ہے، گھروں میں گھستا پھرتا ہے، جب ہمیں چاہیے ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اسلام کا ہاضمہ خراب ہو رہا ہے، کئی جگہ نہیں ملتی اس کو جو ہمارے یہاں آئے گا۔ جب ہم چاہتے ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اور اسلام تو ایسی چیز ہے، علماء موجود ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا، فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا ہے 1,24,000 پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کو جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا، ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل، اتنا ستایا گیا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھایا، 23 سال میں۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینے پاک میں جتنے دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، ایک عرصے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا تھا 24 گھنٹے میں۔ کبھی اپنی ماں کا کھانا تو دیکھو، عورتیں اگر سن رہی ہو کبھی تو سوچو، اس کا بھی تو پیٹ تھا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، کسی کی گھر والی تھی، اور رو کے فرماتی ہیں کہ اس کا بھی قلق جب ہوا جب وہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہ ملا، اور فرماتی ہیں میری آنکھ نے 3 چاند لگاتار دیکھ لیے کہ نبی کے چولہے میں آگ نہ جلی۔ قدرت کی تقسیم تو دیکھو، فرعون کے پاس دولت ہے، قارون کے پاس دولت ہے، حامان کے پاس دولت ہے، شداد کے پاس دولت ہے، اور نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ویسے کہتا اللہ پاک میرا محبوب ہے، سارے جہان کا سردار ہے، اور پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کو دولت سے پیار ہوتا تو نبی کا گھر سونے سے بھرتا۔ پتا چلا کہ اللہ کو دولت سے پیار نہیں بلکہ فاقے سے پیار ہے، اور ہم اس میں راضی نہیں۔ اگر ہم راضی ہو جائیں تو ایک دن میں بات بدل سکتی ہے، ایک دن میں۔ مگر ہمارے یہاں تو بات چیت کا نظام بھی ایسا ہے، وہ ایک چوڑیاں بیچنے والا اپنی چھبڑی میں چوڑیاں لے کے بازار میں آ گیا، آگے مل گیا میری برادری کا راجپوت، یوں لاٹھی مار کے کہنے لگا کیا ہے وہ؟ کہنے لگا ایک دفعہ اور کر دے، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ اور کر دے، کچھ بھی نہیں۔ کیا حال ہے، کس طرح کام بنے؟ بس لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے، کبھی اس مولوی کے پاس آ گئے، کبھی اس پیر فقیر کے، دعا کر دینا، دعا کر دینا۔ ارے دولت کے لیے تو رات دن تم مارے مارے پھرتے ہو، اور سارے کاموں کے لیے کہتے ہو دعا کر دینا۔ یہاں لکڑ منڈی موڑ پہ بہت دنوں کی بات ہے، ڈاکٹر سید صاحب بیٹھے ہیں، اچھا آدمی اللہ سلامت رکھے۔ جب شروع میں دکان کھولی تو ہم دوستوں کو بلایا، بوتل پلائی، مٹر کھلائے، بوندیاں کھلائی۔ شیخ ستار کہنے لگا کہ دعا کرو ڈاکٹر صاحب کی دکان خوب چلے۔ میں نے کبھی بوتل کے پیسے لے لے، بوندی کے پیسے لے لے، میں تو دعا نہیں کرتا۔ لوگ بیمار ہو، بیڑا گرک ہو تو اس کی دکان چلے، میں دعا کیوں کروں؟ بوتل پلائی ہے، پیسے لے لو، کیا بات ہے؟ دعا کا تماشا بن گیا۔ وہاں مسجد میں آ جاتے ہیں جمعہ والے دن اکثر۔ ایک دن ایک نوجوان آیا کہ جی دعا کر دینا میری دادی فوت ہو گئی۔ اب عادت ہے ہر آدمی پوچھ لیتے، میں نے کہا یار بیمار تھی؟ کہ نہیں جی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ جی VCR دیکھ رہی تھی، دیکھتی دیکھتی لیٹ گئی اور مر گئی۔ میں نے کہا جلدی جا دادی کی قبر پہ لکھ کے حضرت VCR شہید رحمت اللہ علیہ، اور دادی کا عرس بھرنا۔ اتنی نیک دادی جو
VCR के सामने मर गई। एक बात और भी तो सोचो, जिस खानदान की दादी ऐसी हो उसकी पोती कैसी होगी। ये हमारा माशरा है, ये दुआएं हो रही हैं। कभी कोई आएगा जी अब्बा जान नश्तर में है, दुआ कर देना, खुदा की कसम मर गया हूं, लुट गया हूं, कर्जदार हो गया हूं, डॉक्टरों ने मेरे चमड़ा पाड़ लिया, बेकाये की दुआ करूं। बस जी यही दुआ कर देना, अल्लाह पाक या इधर कर दे या उधर कर दे, असल प्रोग्राम उधर का ही है। और इस औलाद को कोठियां बना के दो, बंगले बना के दो, और इनको तरह तरह की सहूलतें दो। तू बीमार पड़ गया तो तेरे मरने की दुआएं मांगते फिरते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर ऐसा घर था कि खड़े होकर यूं खजूर की छत को हाथ लगा लेते, अच्छी तरह का झोपड़ा भी नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदा खातून जन्नत के मकान पे तशरीफ लाए, दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया बेटी मैं अंदर आया चाहता हूं। अंदर से आवाज आई तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। चादर अंदर फेंक दी, तशरीफ ले आए। बेटी आज क्या बात थी, कैसी आवाज लगाई, चादर पहले क्यों तलब की। रोती हुई अर्ज करने लगी अब्बा इतनी गुर्बत है, इतनी तंगी है, इतनी नादारी है, इतना कपड़ा नहीं जो सारा बदन छुपा सकूं। बाप की मौजूदगी में खड़ी होकर नीयत बांधी, धड़ाम से गिर पड़ी, फिर नीयत बांधी, फिर धड़ाम से गिर पड़ी, फिर नीयत बांधी, फिर धड़ाम से गिर पड़ी। पूछ लिया बेटी क्या बात है। अर्ज करने लगी अब्बा आज तेरी बेटी का 4 दिन का फाका है। दरियाए करम जोश में आ गया, दुआ फरमा दी। यूं फरमाया बेटी जरा मुसल्ला तो उठा के देखो। ऐसे ही घबरा गई खामखा। मुसल्ला उठा के देखा, मुसल्ले के नीचे की सारी जमीन सोने की बन गई, सारी जमीन सोने की बन गई। और यूं फरमाया जितना चाहो उठा लो, लेकिन कयामत में हिसाब देना पड़ेगा। तुम होते या मैं ही होता इतनी बड़ी गठड़ी बांधते कयामत तक खत्म ना हो। हाँ लेकिन जब अब्बा की जुबान से एक लफ्ज कयामत सुना और हिसाब की बात सुनी, मैं तुम्हें कसम उठा के कहता हूं फातिमा ज़हरा ने 4 दिन के फाके वाली ने थूक दिया सोने पे और मुसल्ला डाल दिया। अब्बा फाके मंजूर है, कयामत का हिसाब मंजूर नहीं। क्या अंदाजा लगा सकते हैं हम उन लोगों की जिंदगी का? कैसे मालूम हो कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं? इतना सब्र, इतना ज़ब्त। आखिरी वक्त है, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हजरत अली को बुलाया और बुला के फरमाया मेरी एक वसीयत है, मेरी एक नसीहत है, मेरा इंतकाल अगर दिन में हो जाए जनाजा फिर भी रात को उठाना। क्यों, क्या वजह है? फरमाने लगी जिंदगी में किसी गैर महरम की मुझ पे नजर नहीं पड़ी, मेरा दिल चाहता है मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए। जब इतना पर्दा था, इतनी गैरत थी, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद 6 महीने जिंदा रही, न रज के खाया, न कभी किसी ने हस्ती देखी, रोया करती थी हर वक्त ए अनस वो हाथ दिखा जिस हाथ से तुमने मेरे अब्बा की कब्र पर मिट्टी डाली है। क्या आज बन सकता है? न सुन्नत का तरीका है, कोई चीज ही नहीं रही, सारी चीजें हमने खुद उड़ा दी। सारी चीजों में अंग्रेज का मामला पसंद है। अब हमने मर्दों में बाज कहने कम कर दिया, हम औरतों में बाज कहने लग गए। मैंने एक जगह बाज कह दिया लाहौर में कि ये मर्द जो नमाज नहीं पढ़ते इसका गुनाह तुम्हें होगा। उन्होंने मुझसे पूछा क्यों? मैंने कहा इसलिए पहले जमाने में औरत मर्द की ताबेदार होती थी, अब हम गरीब है, कमजोर है, हम तुम्हारे ताबेदार हैं।
मैंने कहा शर्त तजर्बा करके देख लो, जिसका घर वाला बेनमाज हो, नमाज ना पढ़ता हो, 3 दिन अकड़ के दिखा दे, इंशाल्लाह चौथे दिन अगर अगली सब का नमाजी ना बन जाए तो मुझे कहना। जब भी कोई बात करे ना तुम कह दो बस कर, बदबख्त है, बेनमाजी है, बदतमीज है, परे जा। यूं ही जरा नखरा करके दिखा दे कौन सा तुझे घर से निकलना पड़ रहा है। उस साल के दूसरे साल में उस मौके पे जब गया तो एक लड़की ने मुझे बताया कि मेरी तमन्ना थी कि दाढ़ी वाला मर्द हो मेरा, लेकिन माँ बाप ने शादी की, वो दाढ़ी मुंडा था। यूं का एक दिन दाढ़ी मुंह सफा करा के ताजा बिल्कुल इस तरह का मुंह बना के आया जैसे बसाखी बताऊ होता है। कहने लगी मुझे शरारत सूझी। मैंने क्या किया, आराम से बैठा था, उसके सर पे अपना दुपट्टा डाल दिया और सामने शीशा कर दिया कि देख ले तेरे मुंह में मेरे मुंह में कोई फर्क है। कहने लगी दाढ़ी रख ली। ये दाढ़ी जो लोग मुंडवाते हैं, इन औरतों के डरते तो मुंडवाऊं मैं, वरना कोई वजन थोड़ी है। हम जो दाढ़ी रखते हैं मजदूर थोड़े लिए फिर रहे कि हाँ यार दाढ़ी चबा। सिर्फ औरतों से डर के कि कभी बीवी आगे रोटी रख के और यूं ना कह दे बाबा खा ले। अंदाजा लगाओ, ये सारी चीजें इस माशरे में आई हैं और खामखा आई हैं। कोई हकीकत नहीं इन चीजों की। इस्लाम को तो काफिर लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। सैयदा उम्मे हबीबा, सब कह दो जोर से, रजी अल्लाह तआला अन्हा, अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, मोमिनों की मां है। खुद फरमाती हैं कि जिस यहूदी से मेरा पहला निकाह था वो मेरे सामने बैठा था और रात को मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि आसमान का चांद टूट कर मेरी गोद में आ गया। तो उम्मे हबीबा फरमाती हैं मैंने अपने खामिन को बताया कि रात मैंने ख्वाब देखा है और जब से ख्वाब देखा मेरा दिल खुशी से मसरूर है, खुशी आ रही है दिल में कि आसमान का चांद उतर कर मेरी गोद में आ गया। तो सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब बयान किया, मेरा जो वो खामिन था ना काफिर, उसने आओ किया ना ताओ किया, पड़ाक से मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और कहने लगा हाँ जान गया हूं, समझ गया हूं, उस नबी की बीवी बनने वाली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, है काफिर, औरत के ख्वाब को पहचान गया। आसमान का चांद तो वो नबी हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। और यह भी फरमाती है कि मैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठी थी तो मुझसे पूछा तेरे ये मुंह पे निशान कैसा है, क्योंकि मैं शर्म की मारी मुंह झुका बैठी। फिर दूसरी मर्तबा पूछा, फिर तीसरी मर्तबा पूछा, तो मैंने अर्ज कर दिया कि यूं यूं वाकया हुआ था। तो फरमाया उम्मे हबीबा तूने तो मेरी नबूवत का चांद पहले से देख लिया। हजारों लाखों वाकयात हैं सही मायनों में बने और चले दुनिया में, एक एक ऐसा निकरियां भेड़ों का काम करता चलाता है। ये सहाबा किराम का काफिला उसका मेहमान बना, उसने 2-3 बकरियां ज़िबा की और खिलाई इनको। लेकिन रात का आधा हिस्सा गुजरा तो बकरियों वाला रोता हुआ आया। इन्होंने पूछा भी क्या हुआ, रोया क्यों? कहने लगा मेरी बकरी भेड़िया ले गया। मैंने कहा फिर यार रोने की क्या बात है, लाखों बकरियां तेरे पास, एक भेड़िया भी ले गया तो क्या हुआ, कौन सी कमी आ गई? तो उसने रोते रोते कहा कि बकरी को नहीं रोता कि और असल में रोना इस बात का है मेरे वालिद की जिंदगी में, मेरी जिंदगी में भेड़िया बकरी कभी नहीं ले गया, आज लेके गया। मालूम होता है कि फारूक आजम का जनाजा उठ गया। टेलीफोन नहीं, वायरलेस नहीं, इससे अंदाजा लगा लिया कि भेड़िया बकरी क्यों ले गया,
یہ معلوم ہوتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ گیا ہے، جبھی تو بھیڑیا بکری کو لے گیا۔ آج ہمیں کیسا معلوم ہو؟ اور ایک ایک صحابی سیدنا خالد بن ولید سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم پروردگار کی جب یہ قصہ واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے میرے دل میں ٹیس لگتی ہے اور بڑی دیر تک رہتی ہے۔ 125 جنگ لڑے حضرت خالد بن ولید نے، کتنے؟ 125، اور ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی، ایک میں بھی۔ ہمارے سامنے تو اگر ایک جہاد کا اعلان ہو جائے گا نا، کوئی پیشاب کی کوئی لیٹرین میں گھس جائے گا، کوئی غسل خانے میں گھس جائے گا۔ 125 جنگ لڑنے والا فاتح جرنیل سیف اللہ، کسی مجلس میں کسی شاعر نے شعر پڑھے، اس کو 2-4 آنے کو تھوڑے سے پیسے انعام میں دے دیے، بھلا یہ کیا کوئی کفر تو نہیں کر دیا؟ کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ خالد بن ولید نے شاعر کو پیسے دیے، تو بلایا ہے، سینکڑوں جرنیل ہیں، گول دائرہ بنایا سب جرنیلوں کی موجودگی میں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر، اور یہ کوئی سرکاری ضرورت تھوڑی تھی، کیوں پیسے دیے؟ خدا کی قسم الفاروق میں شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی وردی اتار لی، ہتھیار اتار لیے، اور دونوں ہاتھ یوں پیچھے باندھ کر خالد بن ولید کے سارے جرنیلوں کے دربار کے چاروں طرف 7 چکر کچوائے گئے۔ ارے نماز پڑھنا اور ہے، سجدے کرنا اور ہے، قربانی کرنا اور ہے، خدمت کرنا اور ہے، یہ نیکی نگاہ نبوت کے سوا اور کسی کی نگاہ نہیں دے سکتی۔ اتنا بڑا فاتح جرنیل، سینکڑوں جرنیلوں کی موجودگی میں ہتھیار اترے، پگڑی اتری، اور پیچھے ہاتھ باندھ کر 7 چکر لگائے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کوئی تو خالد بن ولید کا کپڑا دیکھ رہے تھے اور میں خالد بن ولید کا چہرہ پڑھ رہا تھا، 7 چکر پورے لگ چکے تھے، خالد بن ولید کے چہرے پہ اتنا بھی فرق نہیں آیا جیسے اڑد کی اوپر سفیدی ہوتی ہے، ذرہ برابر احساس نہ ہوا کہ میں اتنا فاتح جرنیل اگر 4 آنے کسی کو دے دیے، اتنی بڑی بےعزتی۔ نگاہ نبوت نے ان حضرات کو ایسا بنا دیا تھا کہ تمام دل کے اندر سے اس قسم کے خیالات سارے ہی نکل گئے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سارے قید رحمت اللہ علیہ، مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ تم نے بہت دن ہو گئے اپنا کوئی حال نہیں لکھا، تو مولانا گنگوئی نے جواب دیا کہ جی اب تو یہ حال ہے، میرے منہ پہ کھڑا ہو کر کوئی گالیاں دے تو رنج نہیں ہوتا، میرے منہ پہ کھڑا ہو کر کوئی تعریف کرے تو خوشی نہیں ہوتی۔ تو حاجی صاحب نے لکھا بس میں یہی تو چاہتا تھا، اب تو کام بن گیا، کام بن گیا، پھر تو گالیوں پر رنج نہیں، تعریف پہ خوشی نہیں، یہی میں چاہتا تھا۔ اللہ والے بھی یوں ہی اصلاح کرتے ہیں تمام معاملات میں۔ ان بزرگان دین نے کوئی تھوڑی محنت نہیں کی۔ آج تو اشتہار ہے، اخبار ہے، مدارس ہیں، خدا کی قسم وہ بھی تو کوئی وقت ہوگا جب اللہ والے کو کوئی گلی سے نہیں گزرنے دیتا تھا، اور انگریز کی بدماشی ان کے ساتھ تھی۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دلی کے چاروں طرف عربی کے 4000 مدرسے تھے، 4000 عربی کے مدرسے تھے۔ سن 57 کی جنگ آزادی میں انگریز سے جو ٹکرائے، ایک طالب علم نہ بچا، ایک استاد نہ بچا، اذان دینے والا نہ بچا، نماز پڑھانے والا نہ بچا، لانگری نہ بچا، تمام کے تمام، اور دلی سے لے کر پانی پت تک، اور دلی سے لے کر مراد آباد تک، اور دلی سے لے کر روہتک تک، چاروں طرف 50-80 میل کے ایریے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا، کوئی شاخ ایسی نہ تھی جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ تم ہمیں دیکھ کر باتیں کرتے ہو کہ جی مولوی کا کوئی اعتبار نہیں، ٹھیک ہے ہمارا اعتبار نہیں، لیکن ہمارے بڑے بہت کچھ تھے، قربانیاں دی ہیں۔ آج نواز شریف کی وزارت، صدر اسحاق کی صدارت، اور یہ ڈی سی کی ڈی سی پڑا، اور یہ گورنروں کی گورنریاں علماء دیوبند کی قربانیوں کے صدقے میں ہے۔
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹے کی جیل میں بھیجے گئے جزیرہ انڈمان میں، تو سمندری جہاز سے اترے اور ایک انگریز آگے آگے چلا کہ آپ لوگوں کو رستہ معلوم نہیں، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا اس بدبخت کو بلاؤ، ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم انگریز کے پیچھے چلیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ چلتے کیوں نہیں، تو فرمایا کہ ہمیں پیچھے ہو کر یوں بتاتے رہو کہ دائیں چلو بائیں چلو، انگریز آگے چلے گا تو میں نہیں چلوں گا۔ اور آج ہم جتنے بھی مرد عورت ہیں رات کو دعا مانگ کے سو میں، یا اللہ صبح کو انگریز نہیں بنا دے ہمیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا نا 2-2.5 سال کا، ماں کوشش کرتی ہے نوا دعا کے سرما سیاہی کر کے اور انگریزی نما کپڑے پہنا کے، وہ ایک یہاں کو بھی پہناتی ہے جیسے گھوڑے کا ساز ہوتا ہے۔ جزاک اللہ ویورز، ابھی آپ نے حضرت مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان سماعت کیا۔ اس کا پہلا حصہ تھا، دوسرا حصہ بہت جلد انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا۔ آپ دوستوں سے، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اپنے دوستوں کے پاس شیئر کیا کریں، صدقہ جاریہ ہے، اور کمنٹ میں ہمیں بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ نئے بیان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔